اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم میں کچھ اپنے جی یعنی نفس کو بری نہیں ٹھہرا رہا ہوں، جی تو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی پر میرے رب کی دیالوتا ہو، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے یہاں پرتشٹھت اور اونچا درجہ رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یوسف نے کہا دیش کے خزانے مجھے سونپ دیجئے، میں رکشا کرنے والا بھی ہوں اور گیان بھی پراپت ہے۔ كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اس طرح ہم نے اس بھوبھاگ میں یوسف کے لیے ستادھیکار کی راہ پرشست کی۔ اسے ادھیکار پراپت تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی دیالوتا جسے چاہتے ہیں پردان کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کا بدلہ ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا۔ لأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور آخرت کا بدلہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرتے رہے۔ إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے اپریچت تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے سمے ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا اتیتھی ستکار کرنے والا ہوں۔ إِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ ابا جان اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو سنکیت کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے بدلے جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس دانشیلتا پر آبھاری ہوں گے اور آشچर्य نہیں کہ پھر پلٹیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، اتہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی رکشا کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا
كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی سب سے اچھا رکشک ہے اور وہ سب سے بڑھ کر دیاوان ہے۔ لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی رکشا بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ بھی لائیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے پکا وچن نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے۔ یہ اور بات ہے کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے وچن دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا اللہ نریکشک ہے۔ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کی راجدھانی میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ وبھن دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی اچھا کے ورودھ تم کو نہیں بچا سکتا۔ آدیش اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب وہ اپنے باپ کے آدیش کے انوسار شہر میں وبھن دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کا یہ ساودھانی کا اپائے اللہ کی اچھا کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی شکشا سے گیانوان تھا، مگر زیادہ تر لوگ معاملے کی واستوکتا کو جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا رنج نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ قالوا نفقد صواع
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سرکاری کرمچاریوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا جو ویکتی لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس دیش میں بگاڑ پیدا کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ خود ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کی یہی ریتی ہے. بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے کھوئی ہوئی چیز نکال لی. اس طرح ہم نے یوسف کی سہایتا اپنے اپائے سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین ارتھات مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا. یہ اور بات ہے کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں اونچے کر دیتے ہیں، اور ایک گیانوان ایسا ہے جو ہر گیان والے سے اچ ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ آشچर्य کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، ستیہ کا ادگھاٹن ان پر نہ کیا، بس ہونٹوں ہی میں اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ پر ہی جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی واستوکتا اللہ خوب جانتا ہے. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. انہوں نے کہا اے پرمکھ ستادھاری سردار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی پنیاتما ویکتی پاتے ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی ویکتی کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جب وہ یوسف سے نراش ہو گئے تو ایک کونے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے ابا تم سے اللہ کے نام پر پکا وچن لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے ابا جان کی مجھے انگیا نہ ملے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے
کہ وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم جا کر اپنے ابا جان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب یعنی پروکش تو ہماری درشٹی میں تھا نہیں۔ اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ باپ نے یہ ورتانت سن کر کہا، واستو میں تمہارے جی یعنی نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور خوبی کے ساتھ کروں گا۔ کچھ مشکل نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سارے کام تتو درشتا پر آدھارت ہیں۔ تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ پھر وہ ان کی اور سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں پریچت ہوں تم نہیں ہو۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس ادھرمی ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ستہ دھاری سردار، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم کچھ معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ پردان کریں اور ہم کو دان دیں، اللہ دان دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ چونک کر بولے، ارے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں
میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ اپکار کیا۔ ستیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈر کر رہے اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا بدلہ مارا نہیں جاتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو اللہ نے ہمارے مقابلے میں شریشٹتا پردان کی اور واستو میں ہم خطاکار یعنی اپرادھی تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ اس نے جواب دیا، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر دیابان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے ابا جان کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا، میں یوسف کی مہک محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم، آپ ابھی تک اپنی اسی پرانی بھرانتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور اچانک اس کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی اور سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ سب بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واستو میں ہم خطاکار تھے۔ لسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور دیابان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کٹمب والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اپنے پاس سنگھاسن پر بٹھایا اور سب اس کے آگے یکا یک سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ ارتھ ہے میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے ستیہ بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو اجاڑ ستھان یعنی صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد ڈال چکا تھا۔ سچ یہ ہے کہ میرا رب سوکشم اپایوں سے اپنی اچھا پوری کرتا ہے، بے شک وہ سروگیہ اور تتو درشی ہے۔
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے میرے رب، تو نے مجھے راجیہ پردان کیا اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سنرکشک ہے. میرا انت اسلام پر کر اور انتم پرینام کے طور پر مجھے اچھوں کے ساتھ ملا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے نبی ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب یعنی پروکش کے سماچاروں میں سے ہے جس کی پرکاشنا ہم تم پر کر رہے ہیں، ورنہ تم اس سمے موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں ایک مت ہو کر سازش کی تھی. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مگر تم چاہے کتنا ہی چاہو ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. حالانکہ تم اس سیوا کارے پر ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے، یہ تو ایک اپدیش ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. وأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور تنک دھیان نہیں دیتے. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ان میں سے زیادہ تر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے بیچ دوسروں کو ساجھی ٹھہراتے ہیں. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ نشچنت ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی اور بلاتا ہوں، میں خود بھی پورے پرکاش میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور ساجھی ٹھہرانے والوں سے میرا کوئی ناتا نہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی اور ہم پرکاشنا بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا پرینام انہیں دکھائی نہ دیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ اچھا ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر پرہیزگاری کی نیتی اپنائی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں سمجھاتے رہے اور لوگوں نے مانا نہیں، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو اچانک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا اوسر آ جاتا ہے تو ہمارا نیم یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں
اور اپرادھیوں پر سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ پہلے کے لوگوں کے ان قصوں میں بدھی اور چیتنا والوں کے لیے شکشا پرد سامگری ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی پشٹی ہے اور ہر چیز کا وسترت ورنن، اور ایمان لانے والوں کے لیے مارگ درشن اور دیالوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الف لام میم را، یہ ایشوریہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اتارا گیا ہے وہ بالکل ستیہ ہے، مگر تمہاری قوم کے زیادہ تر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بنا قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے راج سنگھاسن پر وراجمان ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نیم کا پابند بنایا۔ اس ساری ویوستھا کی ہر چیز ایک نشچت سمے تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کا نینترن کر رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب سے ملن کا وشواس کرو۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور ندیاں بہا دی ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن کو رات سے چھپاتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ وچار سے کام لیتے ہیں۔ والأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ بھو بھاگ پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے اوستھت ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے پیڑ ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سنچت کرتا ہے، مگر سواد میں ہم کسی کو بہت اچھا بنا دیتے ہیں اور کسی کو اس سے کم۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھی سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن
تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب اگر تمہیں آشچर्य کرنا ہے تو آشچर्य کے یوگیہ لوگوں کا یہ کتھن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس نیتی پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی شکشا پرد مثالیں گزر چکی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ معافی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی ستیہ ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس ویکتی پر اس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو صرف ساودھان کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک مارگدرشک ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ ایک ایک گربھوتی کے پیٹ کو جانتا ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس کی بھی اسے خبر رہتی ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے یہاں ایک ماترا نشچت ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ چھپے اور کھلے ہر چیز کو جانتا ہے، وہ مہان ہے اور ہر حال میں سرووچ رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار۔ تم میں سے کوئی ویکتی چاہے زور سے بات کرے یا دھیرے سے، اور کوئی رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو یا دن کے اجالے میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب سمان ہیں۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ ہر ویکتی کے آگے اور پیچھے اس کے نیکت کیے ہوئے نریکشک لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے آدیش سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے گناہوں کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی سمرتھک اور سہایک ہو سکتا ہے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔
वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें आशंकाएं भी होती हैं और आशाएं भी बंधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल्मलाइकतु मिन खीफतिही वयुरसिलु अस्सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा वहुम युजादिलून फिल्लाहि वहुव शदीदुल मिहाल। बादलों का गर्जन उसकी स्तुति के साथ उसकी पावनता का बयान करता है और फरिश्ते उसके डर से कांपते हुए उसकी पवित्रता का वर्णन करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बहुधा उन्हें जिस पर चाहता है ठीक उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। वास्तव में उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। लहू दअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियबलुग फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ضलाल। उसी को पुकारना सत्य है। रहीं वे दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वे उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पानी की ओर हाथ फैलाकर उससे निवेदन करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह अधर्मियों की दुआएं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीर बिना निशाने का। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज स्वेच्छा पूर्वक और विवशता पूर्वक सजदा कर रही है और सब चीजों की परछाइयां भी सुबह और शाम उसके आगे झुकती हैं। मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ इनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है? कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब वास्तविकता ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे पूज्यों को अपना कार्य साधक ठहरा लिया है जिन्हें खुद अपने लिए भी किसी लाभ और हानि का अधिकार प्राप्त नहीं? कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है? क्या प्रकाश और अंधेरे समान होते हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए साझीदारों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसके कारण इन पर सृष्टि का मामला संदिग्ध हो गया? कहो हर चीज का सृष्टा सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है सब पर प्रभावी। أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔
اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنی سمائی کے انوسار اسے لے کر چل نکلا. پھر جب باڑھ آئی تو اوپر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوؤں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن آدی بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ ستیہ اور استیہ کے معاملے کو اسپشٹ کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے لابھدائک ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے رب کا آمنترن سویکار کر لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے سویکار نہ کیا وہ اگر دھرتی کے سارے دھن کے بھی مالک ہوں اور اتنا ہی اور لے آئیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو ارتھ دنڈ یعنی فدیہ کے روپ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ. أَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا یہ کس طرح سمبھو ہے کہ وہ ویکتی جو تمہارے رب کے اس گرنتھ کو جو اس نے تم پر اتارا ہے ستیہ جانتا ہے، اور وہ ویکتی جو اس واستوکتا کی اور سے اندھا ہے دونوں سمان ہو جائیں؟ نصیحت تو بدھیمان لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اور ان کی ویوہار نیتی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی پرتجھا کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور ان کی نیتی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن نعتوں کو جوڑے رکھنے کا آدیش دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی پرسنتا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ارتھات ایسے باغ جو ان کے استھائی نواس ستھان ہوں گے، وہ خود بھی ان میں پرویش کریں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی پتنیوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. فرشتے ہر اور سے ان کے سواگت کے لیے آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کے کارن آج تم اس کے ادھیکاری ہوئے ہو.
अतः क्या ही अच्छा है ये आखिरत का घर। والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی پرتجھا کو سدرڑھ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان نعتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا آدیش دیا ہے، اور جو زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، وہ پھٹکار کے یوگیہ ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی تلی روزی دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سکھ سامگری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ یہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس ویکتی پر اس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی اور آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی اور رجوع کرے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کے بلاوے کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ساودھان رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ پھر جن لوگوں نے ستیہ کے آمنترن کو مانا اور اچھے کارے کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ سندیش سناؤ جو ہم نے تم پر اتارا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے اتینت کرونامئے ایشور کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی اور مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردے
قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا ادھیکار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے ابھی تک انکار کرنے والوں کی مانگ کے جواب میں کسی نشانی کے پرکٹ ہونے کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر نراش نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو سیدھے مارگ پر لگا دیتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ انکار کی نیتی اپنا رکھی ہے، ان پر ان کی کرتوتوں کے کارن کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں اترتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے ورد نہیں جاتا۔ وَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی ہنسی اڑائی جا چکی ہے، مگر میں نے ہمیشہ نہ ماننے والوں کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی کٹھور تھی۔ أَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک جیو کی کمائی پر نگاہ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ان دساہسوں سے کام لیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اس کے کچھ ساجیدار ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو اگر واستو میں وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے ساجیدار ہیں تو تنک ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ سچ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ستیہ کا آمنترن ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ سیدھے مارگ سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ کٹھور ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل چرستھائی ہیں اور اس کی چھایا شاشوت۔ یہ انجام ہے ڈر رکھنے والے لوگوں کا، اور ستیہ کو نہ ماننے والوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر اوترت کی ہے پرسن ہیں، اور وبھن گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی باتوں کو نہیں مانتے۔ تم اسپشٹ روپ سے کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا آدیش دیا گیا ہے
اور اس سے روکا گیا ہے کہ کسی کو اس کا ساجھیدار ٹھہراؤں، اتہ میں اسی کی اور بلاتا ہوں اور اسی کی اور میرا رجوع ہے۔ كذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ اسی آدیش کے ساتھ ہم نے عربی میں یہ فرمان تم پر اتارا ہے، اب اگر تم اس گیان کے ہوتے ہوئے جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی اچھاؤں کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا سہایک ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی اور بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی انگیا کے بنا کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر یگ کے لیے ایک کتاب ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، مول کتاب اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے نبی، جس برے پرینام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ چاہے ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے پرکٹ ہونے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، ہر حال میں تمہارا کام صرف سندیش پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس بھوبھاگ پر چلے آ رہے ہیں اور اس کی پریدھی کو ہر اور سے سکوڑتے چلے آتے ہیں؟ اللہ شاسن کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں کا پنراولوکن کرنے والا نہیں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار۔ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر واستوک نرنے کاری چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور جلدی ہی یہ ستیہ کو نہ ماننے والے دیکھ لیں گے کہ پرینام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے بیچ اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس ویکتی کی گواہی جسے آسمانی کتاب کا گیان پراپت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلْف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ الف لام را، اے محمد
یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری اور اوترت کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر پرکاش میں لاؤ ان کے رب کی مہربانی سے اس اللہ کے مارگ پر جو پربھتوشالی اور اپنے آپ میں پرشنسنی ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اور زمین اور آسمانوں میں پائی جانے والی سبھی چیزوں کا مالک ہے اور سخت تباہ کرنے والی سزا ہے ستیہ کو اسویکار کرنے والوں کے لیے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی اپیکشا پراتھمکتا دیتے ہیں، جو اللہ کے مارگ سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مارگ ان کی اچھاؤں کے انوسار ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ہم نے اپنا سندیش پہنچانے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی بھاشا میں سندیش پہنچایا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا مارگ پردان کرتا ہے، وہ پربھتوشالی اور تتو گیانی ہے۔ وقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے آدیش دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر پرکاش میں لا اور انہیں اللہ کی مہان شکشا پرد گھٹنائیں سنا کر اپدیش کر۔ ان گھٹناؤں میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس ویکتی کے لیے جو صبر کرنے اور کرتجنتا دکھانے والا ہو۔ إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کے اس اپکار کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں کٹھور تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی اور سے تمہاری بڑی پریکشا تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے ساودھان کر دیا تھا کہ اگر کرتجنی بنو گے تو میں تمہیں اور ادھک پردان کروں گا، اور اگر اکرتجنتا دکھاؤ گے تو میری سزا بہت کٹھور ہے۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر یعنی اوگیا کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کفر کرنے والے ہو جائیں تو اللہ نسپرہ اور خود اپنے آپ میں پرشنسنیہ ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے ہوئی ہیں؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد میں آنے والی بہت سی قومیں جن کی گنتی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس سندیش کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کا تم ہمیں آمنترن دیتے ہو اس کی اور سے ہم بہت سنشے ایوم دویدھا جنک سندیہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا سرشٹا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے اور تم کو نیت سمے تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی اسپشٹ پرمان۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واستو میں ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا کرپا پاتر بناتا ہے، اور یہ ہمارے ادھیکار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پرمان لا کر دیں۔ پرمان تو اللہ ہی کی انگیا سے آ سکتا ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہمارا پتھ پردرشن کیا ہے۔ جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر سے کام لیں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ آخرکار انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہمارے پنتھ میں لوٹ آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان کی اور پرکاشنا یعنی وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو تباہ کر دیں گے۔ وَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے سامنے جواب دہی کا ڈر رکھتا ہو اور میری چیتاونی سے ڈرتا ہو۔ وَاسْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر سرکش ستیہ کے بیری نے منہ کی کھائی۔ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ
يسقى من ماء صديد۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ يجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ جسے وہ زبردستی گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک کٹھور عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے، ان کے کرموں کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی سرشٹی کو ستیہ پر ٹھہرایا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی سرشٹی تمہاری جگہ لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی کٹھن نہیں ہے۔ وَرَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے تو اس سمے ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں چھٹکارے کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو سامان ہے، چاہے ہم ہائے ہائے کریں یا صبر، کسی حال میں بھی ہمارے بچنے کا کوئی اپائے نہیں۔ قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، سچ یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے مارگ کی اور تمہیں بلایا اور تم نے میرے آمنترن کو سویکار کر لیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے ایشورتو میں ساجھیدار بنا رکھا تھا، میں اس کے اتردائتو سے مکت ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا نشچت ہے۔ ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ اس کے وپریت جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کی انمتی سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا سواگت سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اچھی بات کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی جاتی کا پیڑ جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخائیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ہر سمے وہ اپنے رب کی انگیا سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے شکشا لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور بری بات کی مثال ایک بری جاتی کے پیڑ کی سی ہے جو زمین کے اوپری تل سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استھائیتو نہیں ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک پکی بات کے آدھار پر دنیا اور آخرت دونوں میں دृڑھتا پردان کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو ادھیکار ہے جو چاہے کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے اکرتجتا سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر میں جھونک دیا۔ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ ارتھات جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ اور اللہ کے کچھ سمککش پرتدوندوی ٹھہرا لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے مارگ سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا جہنم ہی میں ہے۔ قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے بھلائی کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید بکری ہوگی اور نہ دوستی ہو سکے گی۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے دوارا تمہاری آجیویکا کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے نوکا کو تمہارے لیے وشیبھوت کیا کہ سمندر میں اس کے آدیش سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے وشورتی کیا۔ سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔
جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے وشورتی کیا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. واستوکتا یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور اکرتجھ ہے. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. یاد کرو وہ سمے جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے پالنہار اس نگر ارتھات مکہ کو شانتی ایوم نشچنتتا کا نگر بنا اور مجھے اور میری سنتان کو مورتی پوجا سے بچا. إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پالنہار ان مورتیوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، سمبھو ہے کہ میری سنتان کو بھی یہ پتھ بھرشٹ کر دیں، اتہ ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے ورد طریقہ اپنائے تو یقیناً تو معاف کرنے والا اور دیاوان ہے. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پالنہار میں نے ایک نرجل اور ایک اوسر گھاٹی میں اپنی سنتان کے ایک بھاگ کو تیرے پرتشٹھت گھر کے پاس لا بسایا ہے. پالنہار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، اتہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کا اچھک بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ کرتجھ بنے. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پالنہار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ویکت کرتے ہیں، اور واستو میں اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آکاشوں میں. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے پردان کیے. سچ یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری سنتان سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پالنہار میری پرارتھنا سویکار کر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پالنہار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں،
निगाहें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس سمے یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیرے پیغام کو سویکار کریں گے اور رسولوں کا انسرن کریں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمارا پتن تو کبھی ہونے کا نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ویوہار کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، یدیپی ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ لا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام۔ اتہ اے نبی، تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے ورد کرے گا۔ اللہ اپار شکتی والا اور بدلہ دینے والا ہے۔ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب کھل کر اللہ کے سامنے اپستھت ہو جائیں گے جو اکیلا اور پربھتوشالی ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اس دن تم اپرادھیوں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ تارکول کے وسطر پہنے ہوں گے اور آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر چھائی جا رہی ہوں گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ پرتیک جیو کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ ایک سندیش ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے دوارا ساودھان کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ واستو میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو بدھیمان ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔